سبحان اللہ کہنے کی فضیلت جانتے ہیں نا؟ اگر کوئی بندہ مومن ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے نام کا درخت جنت میں لگتا ہے. تو کیا کہیں گے؟ اور محبت سے. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، دیکھیے ہم شریف پڑھنا یہ اللہ کی تعریف ہے. ہم پڑھنا کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف. نعت شریف پڑھنا یہ حضور کی تعریف ہے. ہم شریف پڑھنا کیا ہے؟ یہ اللہ کی تعریف ہے. اور نعت شریف پڑھنا یہ حضور کی مدحت ہے نا؟ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، منقبت پڑھنا یہ اولیاء کی شان ہے. تو ہم لوگوں نے ہم بھی سماعت فرما لیے، نعت شریف بھی سماعت فرما لی. اب آئیے انشاءاللہ ہم شریف بھی اور اس کے بعد منقبت بھی سنیں گے انشاءاللہ. میں اب جو ہے انشاءاللہ ہمارے مدثر بھائی سے گزارش کرتا ہوں وہ آئے برکات شریعت کا درس ہمارے تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واما بنعمت ربک فحدث. صدق اللہ العظیم. آئیے آغاز سے بیان سے قبل ایک بار تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. تو میرے معزز بھائیوں، ابھی اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ اسلام میں ارکان کتنے؟ ارکان اسلام 5 ہیں. پہلا کلمہ پڑھنا. کلمہ پڑھیں گے. ابھی ہم ایک ہی معبود کو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا یہ پہلا فرض ہے. اس کے بعد کون سا فرض آتا ہے؟ نماز. نماز کیا ہے؟ عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس کے بارے میں ابھی فرض نماز ابھی ہم نماز ادا کرتے ہیں. اس کی فرض ابھی ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. ابھی قرآن پاک میں سٹارٹنگ میں کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اس میں کیا ہے؟ ابھی اس کی تفسیر کریں گے. وہ بلند رتبے والی کتاب جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اور اس میں ہدایت ہے کن کے لیے؟ جو نماز قائم کرتے ہیں ان کے لیے، جو ابھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے لیے. ابھی اس میں زکوٰۃ اور نماز یہ 2 اوصاف بیان کر رہے ہیں کن کے؟ متقی لوگوں کے. ابھی متقی لوگوں میں نماز شرط ہے متقی بننے کے لیے. ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں ہم متقی پرہیزگار ہیں لیکن ان کے عمل میں نماز نہیں رہتی. اگر یہی وہ ابھی قرآن میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم متقی پرہیزگار ہو تو تمہاری نماز ادا کرنا یہ تم پر پہلا فرض ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں؟ سماعت کر لیجیے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور میری اولاد کو یعنی میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور ہماری دعا قبول کر. اور ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ وہ جو کعبہ تعمیر کریں وہ، اور ان کے طرف سے حج جو ہے حج ہم پر یہ ہوا. تو مرکز میں جو وہ ہے انہوں دعا مانگ رہے ہیں کہ نماز قائم کرنے والا مجھے بنا اور میری اولاد کو بھی بنا. اسے ہمیں نصیحت یہ ہے کہ اگر متقی پرہیزگار بنا ہے تو پہلے نماز قائم کرنی ہوگی. ابھی ایسے ہی سورہ لقمان میں حضرت لقمان حکیم کیا فرماتے ہیں؟ یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف فنا عن المنکر واصبر علی ما اصابک. اس کا مطلب ہے اے میرے بیٹے نماز پڑھ اور اچھی بات کا حکم دے، برائی سے منع کر، اور جو تجھے تکلیف پہنچے اس پر صبر کر. ابھی ہم ہمارے اولاد کو
جن کی اولاد ہے وہ کیا یہ درس دیتے ہیں کہ دنیاوی تعلق سے ان کا اچھا یہ ہو، کوئی دین کے تعلق کے نہیں بتایا تھا ابھی اس میں دنیا میں امپروو ہونا چاہیے ایسا بتاتا ہے. کوئی اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھ، دعا میں بھی یہ نہیں کرتا کہ نماز کا میرے بیٹے کو پابند بنا، یہ کہتے ہیں کہ اسے سکسیس مل جائے. ابھی مؤذن صاحب تو 10 بار بلاتے ہیں نا، حیا علی الصلاح، حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف. یہاں پر چیخ کے بلایا جا رہا ہے کہ نماز کی طرف آؤ تمہیں کامیابی ملے گی. اور ہماری تربیت کیا ہے؟ ہم صرف دعا دیتے ہیں کہ ایسا ہو جائے. ابھی ماں باپ کو دعا کرنا چاہیے، نہیں بول رہا، یہ بچے نعمتیں ہی ہیں اپنے والدین کے لیے. اور بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بایزید کا ابھی جو مرتبہ ہے یہ عبادت سے نہیں، میری ماں کی دعاؤں سے ہے. ایسے ہی اب والدین کی دعا کیسی ہے؟ جیسی امت کو اپنے نبی کی دعا جیسی ہوتی ہے ویسے والدین کی دعا اپنے بیٹے پر حق ہے. اسی طرح اور ایک حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کل یا تقریباً کل پرسوں، جس میں حضرت عمر فاروق اعظم ایک باغ کو جاتے ہیں. باغ میں گئے تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا. جب لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ عصر کی نماز لوگ پڑھ چکے ہیں، ابھی قضا نہیں ہوئی، پڑھ چکے ہیں، جماعت ادا ہو چکے لیکن قضا نہیں ہوئی. تو حضرت عمر فاروق اعظم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میری عصر کی نماز فوت ہو گئی، جماعت نماز فوت ہو گئی، اس کا کفارہ کیا ہے؟ میں مسکینوں کو میرا باغ دے دیتا ہوں. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم قضا کی چھوڑے ادا کی بھی ہم یہ نہیں کرتے. ایسے ہی اور ایک اس میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے. اور یہ معراج کب ملی ہمیں؟ آقا جب معراج پہ گئے تب، ہے نا. آقا جا کے معراج میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی، وہ بہت ہی اس کی بات ہے. اس میں ہمیں آقا نے بتایا الصلاۃ معراج المومنین، جو نماز ہے وہ مومن کی معراج ہے. اور یہاں سے ایک پیاری بات آتی ہے کہ نماز پہلے کتنی دی تھی؟ 50 رکعت نماز تھی. نماز کم کرانے کے لیے تقریباً 4 یا 5ویں آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. تو آقا سے انہوں نے کیا فرمایا؟ اتنی نہیں پڑھ پائیں گے. ابھی وہ ایک ہی بار میں کہہ دیتے کہ ابھی 45 ٹائمز اب کم کرا دیجئے، 5 وقت کے یہ ہے. لیکن وہاں پر کیا ہوا؟ 9 مرتبہ آنا جانا ہوا. یہاں پر ایک بزرگان دین سے بہت ہی پیاری باتیں آتی ہے کہ ابھی وہ 9 بار آنا جانا کس لیے ہوا؟ تاکہ جو کوہ طور پر جو جلوہ موسیٰ علیہ السلام نے نہ دیکھا تھا وہ تازہ جلوہ آنکھوں میں دیکھ رہے تھے سرکار کی آنکھوں میں. اسی لیے نماز جو ہے وہ ہماری معراج ہے. ابھی آقا کو معراج ہوئی تو وہ 7 آسمان چھوڑ کے سدرۃ المنتہا وہاں جا کے لامقام میں جا کے ان کو نماز کی یہ ملی، ابھی معراج ہوئی. اور ہماری معراج نماز میں رکھی ہے. تو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نماز قائم کرے. اللہ سب سے پہلے مجھے اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، ابھی آپ نے نماز کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت فرمائی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز قائم کرنا ہے نا. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں،